جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ آئے روز بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان نے پہلے 5 بھارتی طیارے گرائے اور اب ڈرون گرانے کا سلسلہ جاری ہے، اور بھارت نے ایسی قوم سے پنگا لے لیا ہے کہ جس کے جو عام شہری ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیوز کے، ایسے گن اٹھائے ان کے ڈرونز گرا رہے ہیں، ایسے جدید ڈرونز جس پر اسرائیل ناز کرتا ہے، بھارت ناز کرتا ہے، لیکن وہ بھی ہمارے پاؤں کی دھول بن گئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ جو جاری کشیدگی ہے اس کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں بشارت فاضل عباسی صاحب۔ عباسی صاحب آپ بتائیے گا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ پاکستانی فوج کی جو حکمت عملی ہے اس کو دنیا سراہ رہی ہے کہ یہ ڈرونز بیچ کر ہماری جو خفیہ معلومات ہے وہ لینا چاہتے ہیں، لیکن پاک فوج جو کام کر رہی ہے آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آصف جیلانی صاحب۔ لگتا ہے 6 اور 7 کی درمیانی شب جو پاکستانی فضائیہ نے جو دھول چٹائی ہے بھارتی فضائیہ کو، اس کے 5 طیاروں کو جو لیٹسٹ طیارے ہیں ان کو گرایا ہے، لیکن اس کو اس سے بھی شاید کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تو اب وہ طیارے تو بھیجنے سے قاصر، کیونکہ ان کے پائلٹوں نے انکار کر دیا کہ ہم پاکستان کی سرزمین میں تو داخل ہی نہیں ہوں گے، ہم اپنی سرزمین میں تو ہمارا یہ اشر ہے، اگر ادھر داخل ہو گئے تو واپس آنے کے کوئی چانس نہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے ڈرون اٹیک کرنا شروع کر دیا، اور آپ نے دیکھا کہ ہماری جو افواج ہیں انہوں نے ڈرونز کو بھی 77 ڈرون اس وقت تک گرائے جا چکے ہیں، جبکہ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 100 سے زائد ڈرون جو ہے پاکستان میں پھینکے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس میدان میں بھی پاکستان نے بھارت کو مات دے دی ہے، اور بھارت اس ڈرون کے حوالے سے بھی۔ اب پہلے میں سمجھتا تھا کہ پوری قوم سمجھتی تھی کہ یہ جو رافیل طیارے ہیں ان کی فیکٹری بند ہوگی، لیکن اب لگتا ہے کہ اب اسرائیل جو ہے اس کے ڈرون آ رہے ہیں، اب لگتا ہے وہ بھی کہے گا کہ یہ کس کے حوالے کر دیے، وہ باقی ڈرون یا تو ان سے واپس مانگے گا، یا پھر اس ڈرون کی جو پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جگہ رسائی ہو رہی ہے، جس کو انڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈرون کی وجہ سے یہ ہوگا، اور اسرائیل بھی پریشان ہے کہ یہ کس ملک کے حوالے ہم نے کر دیا۔ یہ تو ایک ایسا ہی ایک بڑا غلط قسم کا محاورہ ہے، وہ ہم بولنا نہیں چاہتے لیکن آپ سمجھ رہے ہوں گے اور ہمارے ناظرین بھی سمجھ رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ جو ہماری قوم ہے اس کا جذبہ دیکھیں کہ عام جو شہری ہے وہ گنز اٹھا کر ان کو گرا رہے ہیں اور وہ زمین بوس ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جہاں جہاں ڈرون گر رہا ہے ہمارے جو عام شہری ہے وہ اس کے پاس جا رہے ہیں اور ملبہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو جا کے بھیج بھی دیا، آگے جا کے بھیج رہے ہیں۔ تو یہ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہ ڈرون والا جو کھیل ہے یہ اب ختم ہو جائے گا، اب مزید اگر بھارت بھیجے گا تو مزید گرے گے۔ پوری جو دنیا اس وقت لگی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے جنگ جو ہے یہ آگے مزید نہ بڑھے، لیکن مودی سرکار پہ جنگ کا بھوت ابھی بھی سوار ہے۔ اس کی افواج نے بھی کہا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن مودی سرکار پہ پتہ نہیں کون سا بھوت سوار ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ مزید آگے پھیلے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جنگ اگر مزید بڑھی تو پھر یہ جنگ ایٹمی جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، اور اس ایٹمی جنگ کے نتیجے میں کم از کم 3 ارب شہری جو ہیں لوگ جو ہیں وہ اس جنگ کی وجہ سے جو ہے لقمہ اجل بن سکتے ہیں۔ تو یہ مودی کو سوچنا چاہیے، پوری دنیا کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے، ورنہ پاکستان کے پاس پھر آخری آپشن جو ہے وہ ایٹم بم ہی ہے۔ عباسی صاحب، پاکستانی جو فوج ہے اس نے تو اپنے ٹارگٹ لاک کیے ہوئے ہیں، بس کچھ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، کچھ عالمی طاقتیں ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ یار یہ جنگ ہو، کیونکہ یہ جنگ ہوئی تو کافی نقصان ہوگا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جنگ میں اب تک پلڑا ہمارا ہی باری ہے، ہم نے ان کا نقصان کیا ہے، لیکن بھارت ایک جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے اور باور کروا رہا ہے کہ پاکستان اٹیک کر رہا ہے۔ آج DGISPR نے بھی کہا کہ ہمیں کچھ ویڈیوز دیں، کوئی ایویڈنس دیں کہ ہمارے وہاں پر طیارے انہوں نے گرائے۔ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ آصف جیلانی صاحب یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ملک یہ نہیں کہتا کہ فلاں ملک دوسرے ملک نے ہم پہ حملہ کیا اور ہمارا اتنا نقصان ہو گیا ہے، تو بھارت حالانکہ پاکستان نے اٹیک نہیں کیا، اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے جناب ہمارے فلاں جگہ جو تباہ ہو گئی ہے، اتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ پاکستانی افواج نے اگر ٹارگٹ کیا تو ملٹری ٹارگٹ ہوگا، وہ سویلین پہ ٹارگٹ نہیں ہوگا۔ پاکستانی افواج جو ہے وہ بالکل تیار ہے، اور پاکستانی قوم کی بھی یہ خواہش ہے کہ ان کو جواب دینا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے رسپونڈ کیا، جواب نہیں دیا، اس کا حق ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن جس طرح کی بھارت اشتعال انگیزی کر رہا ہے اور اب جس طرح اس کا میڈیا کر رہا ہے، پاکستانی افواج جوابی کارروائی کریں گی، اور جس طرح DGISPR نے کہا کہ یہ جو جوابی کارروائی ہوگی اس میں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔